جو جوان ہوا اس کو بوڑھا ہونا ہے، جس نے آنکھیں کھولی ہے اس کو آنکھیں بند کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے، آج ہم مریں گے کل تم مرو گے، کل تم مرو گے تو پرسوں ہم مریں گے۔ کوئی بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، تو ہم اپنی آخرت کو کیوں تباہ کریں گے جادوگری میں؟ تو جادو سیکھ کر ہم اپنی ایمان کا سودا کر لے رہے، بڑا نقصان دہ سودا ہے۔ گویا ہم ضلالت اور گمراہی کو خرید رہے ہیں، اور یہ جو تجارت ہے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَقَتْلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کا قتل کرنا سوائے حق کے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، کس کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کسی کو قتل کیا تھا جان کے بدلے میں جان، یا اس کو مارنا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کو رجم کیا جائے گا بغیر کسی وجہ کے۔ جو شریعت میں اس پہ قتل کی سزا متعین نہیں کی ہے اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ تباہی اور بربادی لانے والی ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود کھانا، کسی نفس کو قتل کر دینا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق طریقے سے قتل کیا تو گویا اس نے زمین میں پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور سود کھانا یعنی ہم کسی ضرورت مند کو، کسی کو مثال کے طور پہ 1000 روپے دیے اور اس سے واپس لیتے وقت ہم 1050 روپے لے رہے ہیں، 1001 روپے واپس لے رہے ہیں، جتنا دیا تھا اس سے بڑھ کر واپس لے رہے ہیں، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ چاہے ہم بینکوں میں فکس ڈپوزٹ کر دیتے ہیں 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 20,000 کیے 50,000 ملے گا، 2 لاکھ ملے گا۔ اب یہ جو بڑھ کر پیسے آ رہے ہیں یہ سود کا ہے، اس کا کھانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اور حرام جو کھاتا ہے، فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ اور ہم سود، کتنے لوگ ہیں جو اس ماہ مبارک میں بھی اس سے باز نہیں آتے ہیں اور اس کا پیسہ استعمال کرتے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، اس کے ضرورت پہ کام آ رہے ہیں۔ یہ ہماری تجارت ہے، یہ ہمارا بزنس ہے۔ یہ سود پہ پیسے دینا اور لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہلاکت کرنے والا گناہ ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ اس کا بعد فرمایا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ، اور وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا ناجائز طریقے سے۔ اب یتیم ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، جیسے موقع ملا اس کی دولت ہڑپ لی، قبضہ کر لیا، تو یتیم کا مال کسی طرح بھی کھانا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹی چیز وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے واپس بھاگ جا رہا ہے، پیٹ پھیر لیا، نہیں میں گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا، دشمن بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس اتنے ہتھیار ہے، میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا گناہ کبیرہ ہے۔ یاد رکھو موت انسان کو آ کر رہے گی، لیکن وقت سے پہلے نہیں آئے گی، وقت کے بعد بھی نہیں آئے گی، اپنے ٹھیک وقت متعینہ پر آئیں گے۔
اگر میدان جنگ میں قتل کیے گئے تو شہادت نصیب ہوگی، آخرت سنور جائیں گی، دنیا میں بھی لوگ عزت سے نام شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ اگر موت لکھی ہے تو گھر میں بیٹھو گے تو گھر میں بیٹھ کر مر جاؤ گے، بچ نہیں سکتے اس سے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور ساتویں چیز آپ نے بیان فرمائی کہ کسی پاک دامن مومن خاتون پر الزام لگانا، اس کے بارے میں برا بھلا کہنا، جو جرم کا ارتکاب نہیں کیا اس کو مجرم بتانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، کہ جس طرح بغیر وضو بغیر پاکی صفائی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ کسی کا ہڑپ لیا اور صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں آج، تو یہ جائز نہیں ہے۔